قبلہ خان نے، جسے مغرب میں اکثر قبلہ خان بھی کہا جاتا ہے، سن 1260 میں چین کے شاہی تخت پر قبضہ کر کے وہاں 34 سال تک حکومت کی تھی۔ اس دوران وہ ایسے فاتح کے نام سے مشہور ہوا جو ثقافت کا بھی شوق رکھتا تھا، لیکن اسے اپنی خاندانی ساکھ کا بھی خیال تھا جو کہ حملے کرنا اور لڑنا تھی۔ آخر وہ چنگیز خان کا پوتا تھا جو امن کی کوششوں کے بجائے اپنے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے کے لیے بہت مشہور تھے۔ چلیں آپ کو 13ویں صدی لے چلتے ہیں، جس کے اوائل تک چنگیز خان کی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی کہ اس سے بڑی سلطنت یوریشیائی براعظم نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی آج تک دیکھی ہے۔ تاہم قبلہ خان نے لطیف اور سوچ سمجھ کر حکومت چلانے والے حکمران کی ساکھ بنائی جو ان کے دادا کی قتل و غارت والی ساکھ سے قدرے مختلف تھی۔ لیکن ایسا اچانک نہیں ہوا۔ چنگیز خان کی جنگوں اور وسیع منگول فتوحات پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح خطے کے حکمران اتحاد بدل کر تبدیلی کا نیا راستہ بناتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں نے چینی سونگ خاندان کے ساتھ مل کر اپنے باہمی دشمن جورچن کے خلاف کامیاب اتحاد بنایا، لیکن جب انہوں نے جورچن لوگوں کو شکست دی تو پھر وہ سونگ کے بھی خلاف ہو گئے۔ چنگیز خان کا انتقال سن 1227 میں ہوا تھا اور مختلف جانشینوں کے بعد ان کے پوتے قبلہ خان کی باری آئی کہ اب وہ فتوحات کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اگر دیکھا جائے تو صدی کے وسط میں چین کے اکثر حصے کا کنٹرول منگولوں کے پاس تھا اور 1268 اور 1273 کے درمیان قبلہ خان کے کمانڈنگ جنرل نے، جو بذات خود منگول نہیں بلکہ چینی تھے، وسطی چین کے جدید صوبے ہوبے میں سونگ خاندان کے گڑھ کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا تھا۔ جب شہر سونگ خاندان کے ہاتھ سے جاتا رہا تو اس کے ساتھ ہی نسلی اعتبار سے چینی سونگ خاندان کی بقا کا آخری موقع بھی ختم ہوا۔ اب یہاں نسلی طور پر چینی اصطلاح اس لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ اس وقت تک چین میں ایک اور خاندان بھی حکومت بنا چکا تھا جسے دراصل منگولوں نے بنایا تھا۔ سن 1271 میں تخت پر تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ قابض رہنے کے بعد قبلہ خان نے یوان خاندان کی حکومت کا باضابطہ طور پر اعلان کیا۔ غیر معمولی طور پر انہوں نے اپنا لقب گریٹ خان یا عظیم خان ہی رکھا، جس سے چاہے برائے نام ہی صحیح یوریشیا میں دوسرے خاندانوں پر ان کا اثر و رسوخ قائم رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ملک پر کسی ایسے خاندان کی حکومت قائم ہوئی جس کا تعلق روایتی طور پر چینی سرزمین سے نہیں تھا، اور یہ آخری بھی نہیں تھی۔ سن 1644 سے 1912 تک چین کے حکمران منچوز رہے جنہوں نے چنگ خاندان کے طور پر حکمرانی کی۔ قبلہ خان نے اپنے اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے توازن کا پیچیدہ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے چین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جن میں منگول اکثر چینیوں سے بالاتر ہوتے، تاہم ہر شعبے میں یہ نسلی تقسیم کا نظام نہیں تھا۔ ان کے بہت سارے مشیر چینی تھے اور انہوں نے چینی بیوروکریسی کے ڈھانچے کو بہت حد تک ویسا ہی رکھا تھا جیسا سونگ خاندان کے وقت تھا۔ یہ سلطنت اس لیے بھی مختلف تھی کہ یہ مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی وسیع سلطنت کا ایک حصہ تھی اور اس کا اثر اس کی ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں تھا۔ چنانچہ فارس میں بھی ایسے فن پارے ملے جن پر چینی ڈریگنز کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ منگول سلطنت نے اپنے مختلف حصوں کے درمیان ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا اور قالین یا چٹائی بنانے میں بھی نمایاں بہتری آئی۔ سن 1270 کی دہائی کے اوائل میں مشہور یورپی سیاح مارکو پولو قبلہ خان کے دارالحکومت آئے۔ یہ دارالحکومت اس وقت شانگ ڈو کے نام سے جانا جاتا تھا جسے مغرب میں زناڈو کہتے تھے، اور آج کل اس کا نام بیجنگ ہے۔ مارکو پولو قبلہ خان کا محل اور اس کے باغات دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے ان کی تعریف کچھ اس طرح کی: آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا محل ہے، وسیع تر، اتنا پرتعیش اور اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی آدمی زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز ڈیزائن ہی نہیں کر سکتا۔ قبلہ خاندان یقینی طور پر ایک دوسرے کی مختلف ثقافتی روایات کو متوازن رکھنے کی ضروریات سے آگاہ تھا، لیکن قبلہ خان کی جبلت انہیں ایک جگہ بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ منگول بذات خود تانترک بدھ مت کے عقیدے کو مانتے تھے، لیکن اس دور میں سلطنت میں اسلام نے بھی بہت فروغ پایا اور بہت سے صوبوں کے گورنر مسلمان تھے۔
ڈاوزم کے نام سے جانے جانے والے روایتی مقامی مذہبی عقائد کو بھی پرچار کرنے کی اجازت تھی۔ اب یہ سب کافی کچھ کاسموپولیٹن یا عالمگیر لگتا ہے، تاہم کبھی کبھی بہت سخت فیصلے بھی سنائے جاتے تھے۔ ایک موقع پر جانوروں کو اسلامی طریقے سے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاوزم پر کریک ڈاؤن بھی ہوتے تھے۔ تاہم قبلۂ خان کا دور جدید سلطنتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ روادار تھا، لیکن پھر بھی یہ فتح کر کے حاصل کی گئی سلطنت تھی، کوئی باہمی تعاون سے بنائی گئی نہیں، اور نظم و ضبط کا خیال قبلۂ خان کے ذہن میں ہمیشہ اولین حیثیت رکھتا تھا۔ سلطنت کی عالمگیر نوعیت حقیقی تھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے رومانوی نہ بنایا جائے، کیونکہ ہم بعض اوقات ایسے معاشروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آخر میں اس طرح کے تمام ڈھانچوں کی طرح اس درجہ بندی کو بھی تشدد کے ذریعے ہی کنٹرول میں رکھا گیا تھا۔ یہ واضح تھا کہ اس مرتبہ منگول ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کر رہے تھے، جس کا اپنا فنون لطیفہ اور نظم و نسق کا نظام تھا۔ اس کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بہت سے چینی منگولوں کی حکمرانی سے خوش نہیں تھے، اگرچہ منگول حکمرانوں نے چینی طرز حکمرانی اور ان کے کچھ اقدار اور طریقوں کو اپنایا ہوا بھی تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین میں ڈرامے جیسی آرٹ فارم کو مزید فروغ ملا۔ ڈرامے اکثر ناانصافی کے موضوعات پر بنائے جاتے تھے، جس میں بالآخر جزا اور سزا کا عنصر ہوتا۔ ان میں سے اکثر ڈراموں کو چینی عوام کی طرف سے منگولوں پر بڑے خاص طریقے سے تنقید کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے ڈراموں میں مرکزی کرداروں کو جن پر شدید ظلم کیا گیا ہو بدلہ لیتے ہوئے بھی دکھایا گیا، جیسے چینی ڈراموں کے مصنف کوہان ہانگ چنگ کے ڈرامے دی انجسٹس ٹو ٹاؤ میں۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جسے غلط پھانسی دی گئی۔ اس ڈرامے کا بیشتر حصہ منگول مخالف ہے، اور اس میں خواندہ اشرافیہ کے اس غصے کا اظہار بھی دیکھا جا سکتا ہے جو وہ حکمرانی چھن جانے کی وجہ سے محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حکومت کرنا ان کا حق تھا۔ مثال کے طور پر دربار نے امتحانات کا سرکاری نظام استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسکالر بیوروکریٹ طبقے کے لیے روایتی ترقی کا ایک دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈرامہ نویس کے لیے حکمران خاندان کے خلاف کھل کر بولنا انتہائی خطرناک تھا، لہٰذا اس کی بجائے انہوں نے قدیم تاریخی دور کی کہانیوں کو استعاروں اور حوالوں کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چینی مصنفین نے سیاسی جبر کے کئی دوسرے ادوار میں بھی بالکل یہی کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی کیا ستم ہے کہ منگول خاندان کی معاشرتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی نفرت نے چین کو بہترین ڈرامہ دیا۔ کوہان ہان چنگ اور دیگر مصنفین کے بہت سے ڈرامے آج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یوان خاندان کے دور میں ایک اور چیز بھی ایجاد کی گئی تھی، اور وہ تھی کاغذ کی کرنسی۔ بدقسمتی سے اس کرنسی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس کے بعد آنے والے بہت سوں کے ساتھ ہوا۔ حکومت نے بہت زیادہ نوٹ چھاپ دیے، لیکن ان کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے افراط زر پیدا ہو گئی۔ 20ویں صدی کے وسط میں چین کی قوم پرست حکومت بھی اسی طرح کی مالی تباہی کا شکار ہوئی۔ قبلۂ خان کی فتوحات کی حکمت عملی کو بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال درپیش ہوئی۔ ان کی خواہش تھی کہ سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے۔ انہوں نے ان علاقوں پر بھی حملے کیے جنہیں آج ویتنام اور میانمار کہا جاتا ہے۔ سن 1271 اور 1284 میں جاپان پر کیے گئے ناکام حملے بھی اسی خواہش کا ایک حصہ تھے۔ کہانیوں سے منسوب ہے کہ جاپان پر حملے کے لیے جانے والی کشتیوں کو خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی تیز آسمانی ہواؤں نے تباہ کر دیا تھا۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ کشتیاں بنانے کے لیے جو تکنیک استعمال کی گئی تھی اس پر زیادہ غور نہ کیا گیا ہو اور جلدی میں کام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہو، جس کا نتیجہ سامنے تھا۔ جاپان فتح کرنے میں ناکامی سے نہ صرف بہت زیادہ مالی نقصان ہوا، بلکہ اس سے سلطنت کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد کی جنگوں کے بوجھ اور اپنی پسندیدہ ترین بیوی کی موت نے بھی قبلۂ خان کو اندر سے توڑ دیا۔ اپنے آخری سالوں میں لگتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش ہی چھوڑ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دی، زیادہ کھانے لگے، موٹے ہو گئے اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ قبلۂ خان 78 سال کی عمر میں سن 1294 میں انتقال کر گئے۔ تاہم ان کے یوان خاندان نے چین پر سن 1368 تک مزید 100 سال حکومت کی، اور اس نے ایک نئی مثال بھی قائم کی۔ قبلۂ خان کے اپنے آپ کو چین کا شہنشاہ کہلانے کے اعلان سے چینی ریاست کی ایک نئی تشریح سامنے آئی۔
یہ نظریہ نسلی نوعیت کی بجائے مشترکہ اداروں اور ثقافتی اصولوں کے قیام پر مبنی تھا۔ یقیناً سبھی چینی ایسا نہیں سمجھتے اور نہ ہی حقیقت میں تمام منگول بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ قبلۂ خان کی وسعت پسندی کی وجہ سے اندرونی ایشیا کے ایک بڑے حصے کو چین میں ضرور لایا گیا اور اس سے ایک نئی راہ کھل گئی۔ جب یوان سلطنت کو شکست ہوئی تو اس کی جگہ منگ سلطنت نے لے لی، جس کے پہلے حکمران در حقیقت منگولوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جب 17ویں صدی کے وسط میں منگ سلطنت کو چنگ خاندان نے شکست دی تو اس وقت اس طرح کی صورتحال کے لیے ایک مثال سامنے آ چکی تھی، جس میں شمال سے ایک غیر نسلی چینی خانہ بدوش خاندان نے زراعت سے وابستہ اور ثقافتی طور پر مضبوط چینی سلطنت پر کنٹرول کر لیا تھا۔ چنگ خاندان بھی اسی طرح تقسیم ہوا کہ حکمران طبقے کے ثقافتی طریقوں کو منگولوں کی بجائے منچو طریقوں پر ترجیح دی گئی، یعنی چینی شہنشاہ کی حیثیت سے چینی اصولوں کے ذریعے حکمرانی۔